السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں ماوش خان۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد کو متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نئے عیسوی سال 2023 کی آمد پر دوست ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ قطری وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اسرائیلی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے دو ریاستی حل کے لیے جاری بین الاقوامی کوششیں کمزور ہو رہی ہیں، اور فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی وجہ سے سال 2022 قطری معیشت کے لیے ایک غیر معمولی سال ثابت ہوا، جس کی دوسری چوتھائی میں قطری معیشت میں 6.3% سالانہ افزائش دیکھی گئی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے عیسوی سال 2023 کی آمد پر دوست ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا اور ان کی بہترین صحت اور ان کے عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے نئے عیسوی سال کی آمد پر دوست ملکوں کے نائب سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا اور ان کی صحت و عافیت اور ان ملکوں کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو ان کی والدہ کی رحلت پر تعزیت کا برقی تار ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سال 2023 کی آمد کے موقع پر متعدد دوست ملکوں کی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا اور نئے سال کے دوران ان کی بہترین صحت اور ان کے عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ وزارت خارجہ نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہودی بستیوں کو بڑھانے اور بیت المقدس شہر اور مسجد اقصی کو یہودی علاقوں میں بدلنے کے منصوبے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سراسر اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی اصول و قوانین اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق کی کھلی پامالی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اسرائیلی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے دو ریاستی حل کے لیے جاری بین الاقوامی کوششیں کمزور ہو رہی ہیں۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیاں بڑھانے کے منصوبے سے باز رکھنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ بیان میں فلسطین کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قطر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے اور سن 1967 کی حدود کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی
بیت المقدس ہوگا۔ فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق قابض اسرائیلی دستوں نے گزشتہ رات اور آج صبح کے اوقات میں مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے سے 3 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطین کی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ غاصب فوج نے آج صبح نابلس شہر کے مغرب میں واقع فوجی چیک پوائنٹ سرا پر تلکرم کے مشرق میں واقع کیمپ نور شمس کے رہنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ کل رات شفات کیمپ کے رہائشی ایک نوجوان کو چھاپا مار کر اس کے گھر سے حراست میں لے لیا۔ یاد رہے کہ قابض اسرائیلی فوج اکثر و بیشتر فلسطینی قصبوں پر چڑھائی کرتی ہے اور آنے جانے والے راستوں پر فوجی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی پریزیڈنٹ کے دفتر نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی جانب سے فلسطینی اراضی پر اسرائیلی قبضے کے قانونی نتائج کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کی رائے مانگنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی پریزیڈنٹ کے دفتر کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا فلسطینی عوام اور ان کے تاریخی حقوق کے ساتھ کھڑی ہے، جن میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل قانون کے تحت چلنے والا ملک بنے اور فلسطینیوں کے خلاف جاری مسلسل زیادتیوں پر اس کا احتساب کیا جائے، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بین الاقوامی قراردادوں کو نافذ کرے اور دوہرے معیار کو ترک کر دے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کی قرارداد کو فلسطینی عوام کی فتح قرار دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آج شمالی کوریا نے جن میزائلوں کا تجربہ کیا ہے وہ اس کے یا اس کے حلیف ملکوں کے لیے براہ راست خطرہ نہیں ہے۔ بحر ہند اور پیسیفک میں امریکی فوجی قیادت نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے دفاع کا پابند ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے اعلان کیا تھا کہ شمالی کوریا نے 3 بیلسٹک میزائل سمندر کی جانب فائر کیے ہیں۔ آرمی کمان سے جاری کی گئے بیان میں مزید کہا گیا کہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ان میزائلوں کو دارالحکومت پیونگ یانگ کے جنوب میں واقع ریاست شمالی ہوانگ ہائی سے چلایا گیا۔ واضح رہے کہ سال 2022 کے دوران شمالی کوریا نے متعدد میزائل تجربات کیے ہیں اور اس طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ ملک 7واں ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم محترمہ جارجیا میلونی نے لیبیا کے مسئلے کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ لیبیا میں امن و استحکام اٹلی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے لیبیائی اور عالمی فریقوں بالخصوص امریکی صدر جو بائیڈن سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی اس ٹریک پر چل رہے ہیں کہ اس ملک میں جلد از جلد انتخابات کرائے جا سکیں۔ واضح رہے کہ لیبیا کے حوالے سے اٹلی کو بنیادی سیاسی کھلاڑیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ویٹیکن نے اعلان کیا ہے کہ عیسائی دنیا کی مذہبی شخصیت سابق 16ویں پاپائے اعظم بینڈکٹ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 95 سال تھی۔ وہ سن 2005 سے 2013 تک اپنے منصب پر فائز رہے۔ 28 فروری 2013 کو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاپائیت کی 600 سالہ تاریخ میں وہ پہلے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے اس منصب سے استعفیٰ دیا تھا۔ میکسیکو کی ریاست نایارائٹ میں آج ایک مسافر بس پلٹ گئی، جس کے نتیجے میں اولین اطلاعات کے مطابق کم از کم 15 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ بس میں وسطی ریاست گواناخوتو سے آئے سیاح سوار تھے اور یہ بس واپسی کے سفر پر رواں تھی۔ مقامی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس پر کل 48 افراد سوار تھے۔ اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ قطر انرجی نے جنوری 2023 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق سپر پیٹرول کی قیمت 2 ریال 10 درہم فی لیٹر ہوگی اور پریمیم پیٹرول کی قیمت 1 ریال 95 درہم فی لیٹر متعین کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 2 ریال 5 درہم ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی وجہ سے سال 2022 قطری معیشت کے لیے ایک غیر معمولی سال ثابت ہوا ہے،
جس کی دوسری چوتھائی میں قطری معیشت میں 6.3% سالانہ افزائش دیکھی گئی۔ قومی بجٹ کے پہلے 9 مہینوں میں 70 ارب ریال کی بچت ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ سال 2021 کے اسی عرصے میں یہ بچت صرف 4.9 ارب ریال تھی۔ جرمنی کے دارالحکومت میں واقع برلن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سال 2022 کے دوران مسافروں کی تعداد سال 2021 کے مقابلے میں تقریباً ڈبل ریکارڈ کی گئی۔ برلن ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال 19.75 ملین مسافروں نے آمد و رفت کے لیے برلن ایئرپورٹ کا استعمال کیا، جبکہ سال 2021 میں یہ تعداد صرف 9.95 ملین تھی۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے عیسوی سال 2023 کی آمد پر دوست ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسرائیلی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے دو ریاستی حل کے لیے جاری بین الاقوامی کوششیں کمزور ہو رہی ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی وجہ سے سال 2022 قطری معیشت کے لیے غیر معمولی سال ثابت ہوا، جس کی دوسری چوتھائی میں قطری معیشت میں 6.3% سالانہ افزائش دیکھی گئی۔ اسی کے ساتھ اردو قطر ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر سیف القواری اور مہوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور بوا کی 1Q ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو، جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے، اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں